بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب الصابرین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کریم نبی کی بارگاہ میں باآواز بلند جم جم کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، باآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات محترم، آج کا یہ ہمارا ماہانہ پروگرام درس قرآن ماہانہ 11ویں شب کے سلسلہ میں الحمدللہ ہم سب احباب حاضر ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان، دو موضوعات پر ہم مختصر سے وقت میں سماعت کریں گے، ایک صبر کے متعلق اور دوسرا شکر کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ اب جس شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ عذاب الہی سے بچے اور اسے ثواب حاصل ہو، اللہ کی رحمتیں حاصل کرے اور وہ بندہ جنتی ہو جائے، تو اس کے لیے پھر لازم ہے دنیا کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑا کچھ اس دنیا کے اندر دیکھنا ہوگا، لیکن کامیاب بندہ وہ ہے، فرمایا، جو دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ کریم نے کیا انعام عطا فرمایا، واللہ یحب الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرے اور تکلیف پر صبر کرے، اس تکلیف کو برداشت کرے، اس صدمے کو برداشت کرے۔ جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے اپنے ہی قریبی دوست، عزیز دوست سے جدا ہو جاتا ہے، ماں باپ کا لاڈلا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی جدا ہو جاتا ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے سبق ہوتا ہے کہ اے نوجوان، اگر اس نوجوان کو موت آ چکی تو تجھ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، لہذا تو سنبھل جا۔ ہم نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں سوشل میڈیا پہ، شادی کی وہ گڑیاں لے کر تو وہ دولہے کو گئے تھے، لیکن بعد میں اس کی میت اٹھا کر گھر کو واپس آئے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک سانس کی بھی ہمارے پاس گارنٹی نہیں، تو پھر اے انسان کیوں غفلت میں ان راتوں کو، ان سانسوں کو گزارتا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، گفتگو شروع ہو چکی ہے جو موضوع ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، صبح بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دن کو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، شام کو بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اس کی فرمایا دن رات گزرتے ہیں، تو پھر اللہ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ، بہت اہم بات ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، دن رات اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اسے کتنا پروٹوکول اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سبا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، لیکن جس نے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ اسے قیامت کے دن کتنی بڑی شان عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کی عبادت میں اس زندگی کو گزارا، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے کتنی، فرمایا کہ وہ دنیا والے تو دیکھ رہے ہوں گے نظارہ، قیامت کے دن ساری مخلوق یہ نظارہ کرے گی، دیکھے گی جو بندہ آج دنیا کے اندر
اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو قیامت کے دن 300 درجے عطا فرمائے گا. گل تو سمجھے نہیں. ہن سننا کہ درجہ کڈا وڈا ہے. تسی آکھیا صرف 300 درجے, تو اب سننا ایک درجہ کتنا بڑا ہے. تو جس کو اللہ 300 اونچے درجے عطا فرمائے گا, کس کو یہ درجے ملیں گے؟ جو آج اللہ کی, بولیے, اللہ کی عبادت کرے گا. تو قیامت کے دن اللہ اس کو 300 اونچے درجے عطا فرمائے گا. اور دل تھام کے سنیے گا وہ درجہ, ایک درجہ کتنا بڑا ہے. فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ کتنا ہے. فرمایا جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. وہ اللہ کی رحمت پر بندے کو خوش ہونا چاہیے. آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سن رہے ہیں, اللہ کریم کے احکامات کو سن رہے ہیں, تو اس مالک کا شکر ادا کرے اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم اس کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. فرمایا ایک درجہ اتنا بڑا ہوگا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہے. فرمایا کہ پھر وہ بندہ جو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. حرام چیزیں اپنی آنکھوں کی حفاظت جس سے شریعت نے منع کیا. حرام چیزیں, ان کانوں سے وہ میوزک نہ سنیں, ان کانوں سے وہ حرام کردہ چیزیں نہ سنیں جسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. فرمایا کہ جو بندہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, روزی روٹی کا کماتا ہے, حق حلال کی تھوڑی کھاتا ہے لیکن حق حلال کی کھاتا ہے, حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, پھر اللہ اس کو کتنا درجہ عطا فرمائے گا. پہلے کتنے درجوں کی بات ہوئی تھی؟ 300. یہ سبق ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے. جو اللہ کی عبادت کرے گا 300 درجے اسے نصیب ہوں گے. اب جو حق حلال کی کھائے گا, حرام سے بچے گا, تو اللہ کریم قیامت کے دن اسے 600 درجے عطا فرمائے. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ یار. 600 درجے اس کو اللہ عطا کرے گا جو حق حلال کی روزی روٹی کما کر کھائے گا. اور فرمایا وہ درجے, یہ اس سے بھی بڑی بات ہے, پہلے 300 درجے, اب 600 درجے جو اللہ عطا کرے گا اپنے بندوں کو, وہ درجے کتنے بڑے ہوں گے. پہلا درجہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے. اب یہ جو 600 درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ کتنا بڑا ہے. فرمایا کہ سنو, ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ جو ہے 7 آسمان سے لے کر 7 زمین تک اتنا بڑا درجہ. تو یار ایک درجہ اتنا بڑا ہے, 7 آسمان 7 زمینوں کے درمیان فرمایا جتنا فاصلہ ہے اس ایک درجے کا اتنا فاصلہ ہے. یا جنہوں 600 لب کے لگ موجاں جانی ہیں, تو پھر اسی کیوں نہ آکھیے موجانے تیرے غلامہ دیا, موجانے موجانے تیرے غلامہ دیا. یہ موجاں ادو لگنی ہے جدو بندہ اتھے کچھ کر کے جاوے گا, اتھے نمازاں پڑھ کے قرآن پڑھ کے جاوے گا, پھر اللہ دے محبوب دے صدقے اللہ کریم پھر اپنی کتنی رحمتہ دا نزول فرمان گے. فرمایا 600 درجے اس بندے کو اللہ عطا کرے گا. پھر اس سے بھی اگلی بات فرمایا کہ جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے, مصیبت پر یقیناً اس والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. جس باپ کا جوان بیٹا جدا ہو جائے, اس باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر صبر کرے, صبر پر بھی کتنا اللہ نے اجر رکھا. یہ اللہ کا قانون ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کم سے کم اپنی تیاری تو کر سکتے ہیں نا. کہندی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کڑی, اوے ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی. ہوئے بے نشاں اہل شاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تک یہ چھکے مارتا رہے گا, اور کب تو اللہ کے گھر کی طرف آئے گا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. یاد رکھ ایک دن آنے والی آ کر رہے گی, یاد رکھ روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور, میت قبر میں اترنی ہے ضرور. جیسی کرنی ویسی
بھرنی ہے ضرور. اج آخی نوجوان نماز پڑھنا کر صاحب پڑھ لواں گے ویکھاں گے. میں کہا جو لگ جاوے گا پتہ اتنے جا کے کی ویکھے گا. اس سے پہلے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ قبر میں ہوگی سزا بہت کڑی. لیکن ہماری اصل مقصد یہی آج کی جو ہمارا درس ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم عملی طور پر نمازوں کی طرف آئیں, مسجدوں کو آباد کریں, اس طرف آئیں. آج بزرگ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, نوجوانوں کی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ نوجوان بالکل صحت مند تندرست, 1 منٹ کے اندر وہ ہمیں پیغام ہے, اور دوسرے نوجوانوں تم سبق حاصل کرو. یہ وقت تمہارے پاس, یہ خوشیاں صدا کے لیے نہیں. صدا نہ باغی بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہاراں. یہ صدا نہیں میں کہ رونقاں لگیاں رہنیاں, سارے نے منا مٹی کے نیچے چھڈ کے کلے نو آ جانا, کسی نے نہیں رکنا اتنے. لوگ تو جنازے تو بعد دعا واسطے نہیں رکتے, کنے رکنا ہے میرے ویر. جو اسی کر کے جانا ہے او دا ہی سانوں اتنے فصل لبنی ہے, جو اسی تے بو کے جانا وہی لبنا ہے. یعنی مطلب اچھے عمل کر کے جائیے. حدیث مبارکہ ساری چل رہی سی کہ فرمایا کہ جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے, بڑی بڑی مصیبتیں, بندے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, خدا نہ خاصہ زندگی کے اندر کوئی حادثہ ایسا پیش آ جاتا ہے, بندہ کس حالت میں, قومے کی حالت میں چلا جاتا ہے, لمحات گزر جاتے, زندگی گزر جاتی ہے. لیکن فرمایا جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے. اب جو تیسری بات ہے سب سے بڑھ کر بات ہے, پہلے 300 درجے بیان کیے, پھر 600 درجے بیان کیے, اب تیسری بات یہ ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے, مصیبتوں پر صبر کرتا ہے, تو فرمایا کہ اللہ اس کو 700 درجے عطا فرمائے گا. کتنے درجے عطا فرمائے گا؟ 700 اللہ درجے عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ پھر سنو اس ایک درجے کی بات کتنی بڑی بات ہے. فرمایا کہ پھر سنو, دل کے کانوں کے ساتھ سنیے. فرمایا کہ وہ درجہ اتنا بڑا ہے, تحت الثری, زمین کی آخری تہہ سے لے کر عرش معلی تک جو رب کا عرش ہے, فرمایا وہ اتنا ایک درجہ بڑا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر اس سبق کو یاد کر لیں, جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ 300 درجے عطا کرے گا, ٹھیک ہے. اور جو حرام سے بچ جائے گا اللہ 600 درجے عطا کرے گا, اور جو مصیبتوں پر صبر کرے گا اللہ 700 درجے عطا کرے گا. اور پھر فرمایا کہ سنو یہ بندے کی آزمائشیں ہوتی ہیں, اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, زندگی کے اندر کبھی بخار ہو جاتا ہے بندے کو, بخار کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے, کبھی برا نہیں کہنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بیمار ہوا, صرف 1 رات کے لیے بیمار ہوا, صرف بولیے صرف 1 رات کے لیے وہ بندہ بیمار ہوا, اس نے اپنی زبان سے دوستوں کے ساتھ کوئی غلط جملہ نہیں بولا, یار بڑی طبیعت بگڑ گئی, کیا کروں, یہ ہے وہ ہے. پر میں صبر کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے, حضور پر درود پڑھ. صرف 1 رات جس نے بیماری کی حالت میں گزاری, فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے وہ خاموش رہا کہ میرا اللہ مجھے شفا بھی عطا کرے گا, میرا رب ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, میں اس کی رضا پر راضی ہوں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے 1 رات بھی بیماری کی حالت میں گزاری لیکن صبر کے ساتھ گزاری, رولا نہیں پایا, خاموشی کے ساتھ اس رات کو گزارا, فرمایا کہ اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا. موجاں نے تیرے غلاماں دیا, موجاں نے تیرے غلاماں دیا, اتنا اللہ انعام عطا کرے گا جیڑا بندہ صبر کرے گا. فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کا موسم چل رہا ہے سردی کا, کسی کو بخار ہو جاتا ہے تاکہ ان باتوں کو ہم یاد رکھیں. فرمایا کہ جب بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے, ہمیں کم سے کم یہ باتیں یاد ہونی چاہیے. جو قبر میں فرشتے آئیں گے ان کو کیا کہا جاتا ہے, جڑے ساڈے سجے کھبے فرشتے نے انہوں نے کی آکھیا جاتا ہے, سجے کھبے جڑے نے کرامن کاتبین,
ایک ساڈیاں نیکیاں لکھدا ہے تے ایک ساڈیاں برائیاں لکھدا ہے۔ ہاں جی، جڑے منکر نکیر نے انہوں نے قبر دے وچ آ کے ساڈے کولوں 3 سوال پوچھنے نے، وہ 3 سوال ہی ساڈے نبی نے سانوں 10 چھڈے نے، پیپر آؤٹ کر چھڈیا تاکہ تیاری کر لو۔ وہ 3 سوال پکے نے تو لازمی نے، ایک ہوندی نا گیس والی گل، سرکار دا فرمان ہے، فرمایا کہ دی بھی تیاری کرنی ہے۔ اب فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کریم جو بائیں طرف جو کھبے پاسے فرشتے ہیں جو ہماری برائیاں لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں، تو اللہ کریم ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے گناہ لکھنا بند کر دو، اس کے گناہ لکھنا بند کر دو۔ بیچارہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، پھر بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو جو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا تسی لکھ دے رہو، نیکیوں کا میٹر چلتا جا رہا ہے۔ یار برائیوں کا اللہ کے حکم سے بند ہو گیا اور نیکیوں کا چلتا جا رہا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ بیماری میں بھی یہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ اگر بخار ہو جائے، کوئی بیماری بھی آ جائے تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کیسے؟ اب حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اسے دیکھنے کے لیے 2 فرشتے بھیج دیتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے، جس طرح ساڈے یار میں آدھی خبر لے آواں، تو فرشتے اس کی خبر لینے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو بندہ بیمار پڑا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے پاس آ کر وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے، ہمیں نظر نہیں آتے، نہیں ہمیں اتنی طاقت ہے، کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بندہ بیماری کی حالت میں سخت بخار ہو تو بخار میں بھی کہے الحمدللہ، کیا کہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں رب کے لیے، میرے خالق و مالک کے لیے۔ فرمایا کہ جب بیمار کہتا ہے الحمدللہ تو فرشتے فوراً اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں مالک اس بیماری میں بھی تیرا بندہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ تسی پڑھو کہ تھوڑے نام دے جنت چ بوٹے لگ جان گے، سبحان اللہ۔ آپ پڑھے لو اتنے بھی بوٹا لگ گیا۔ کوئی اللہ دیا کنیاں کرم نوازیاں نے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے سانو کنیاں آفراں دیتیاں نے، تھوڑی یہ زبان نو حرکت دینی ہے۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں مالک وہ تیرا بیمار بندہ ہے، وہ پھر بھی مالک تیری تعریفیں بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر آگے سے پتہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اگر یہ بیچارہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا تو میں جنت دوں گا۔ بیماری میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ بچوں یہ یاد رکھنی ہے بات، الحمدللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر یہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ہاں اگر اس بیماری کے بعد اس کو صحت مل گئی تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کے اندر میرا بنتا ہے کہ چلو وہ تھوڑا ہے مول بنا لیے۔ بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا گناہ گار ہے، بڑا بدکار ہے، بڑے گناہ کردا ہے۔ ہن پورے پنڈ والے نے پنچایت بلا کے آکھیا اس بندے نو ساڈی بستی دے وچوں باہر کٹ دیتا جاوے، کہیں اتنا نہ ہوے ایدی وجہ تو اللہ دی طرفوں کوئی عذاب آ جاوے۔ اس پنڈ والے نے، بستی والے نے اس بندے نو پنڈ دے وچوں کٹ دیتا۔ ہن دوسرے بستی دے وچوں بندہ چلا گیا، اس بستی والے نو بھی پتہ چلیا ہے اے بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، بڑا ہی سیاکار ہے، اے بڑے ہی پیڑے کم کردا ہے، بڑے برے فعل کردا ہے۔ اس بستی والے نے بھی اس نو بستی دے وچوں کٹ دیتا ہے۔ لوگوں او ہن ایک غار دے وچ چلا گیا ہے، اوتھے او دی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، بہت زیادہ سیریس حالت دے وچ چلا گیا ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعاواں منگدا ہے مولا مینوں معاف کر دے، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، تے جے قطرہ بخشے میلو تے کم بڑھ جاوے میرا۔ اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر دے، مولا مینوں معاف کر دے، مولا میری آخری سانساں چلدیاں پیاں نے، مولا مینوں پتہ ہے میری موت دا وقت آن والا ہے، کاش میری ماں ہوندی
काश इस वेले मेरी माँ हुंदी, मेरे बीवी बच्चे मेरे कोल हुंदे, मेरी खबर लेंदे, मैनू कोई हौसला हुंदा। उस बंदे ने अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा की है। लोगों मौत एक दिन आनी है, ये 2 दिन का मेला, ये 2 दिन दी यारी, ये 2 दिन का मेला, ये 2 दिन दी यारी, निभादा नहीं यारी कोई उम्र सारी, ये 2 दिन का मेला, ये 2 दिन दी यारी। अल्लाह की बारगाह विच तौबा करदा है, मौला काश मेरी मां हुंदी, मेरी वालदा मेरे कोल मौजूद हुंदी, मेरे उत्ते शफकत दा हाथ रखदी, मेरे बीवी बच्चे मेरे कोल हुंदे, मौला मेरे दिल नूं सुकून मिलदा। मौला मैनू पता मैं बड़ा गुनाहगार हां, पर मौला तू रहमान है, मौला तू बड़ा करीम है, मौला तेनू तेरी रहीमी दा सदका, मौला तेनू तेरी करीमी दा सदका, मौला मेरे गुनाहां नू माफ कर दे, मौला मेरियां खतावां वल ना वेख, अपने महबूब दे सदके मौला, अपने प्यारियां दे सदके मौला मेरे गुनाहां नू माफ कर छड़। अल्लाह दी बारगाह विच तौबा पिया करदा है, अल्लाह ने ओदी दुआ कबूल कर ली। यानी पता चलिया लोगों जेड़ा तौबा करदा है फिर अल्लाह ओदी तौबा भी कबूल करदा है ते दुआवां भी कबूल करदा है। लो जिन्हें तौबा की अल्लाह ने कबूल कर ली। पिंड वाले ने कढ़ छड़िया सी, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वड्डी, अल्लाह की रहमत का कोई किनारा नहीं। अल्लाह करीम ने उसकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने फरिश्तियां की ड्यूटी ला छड़ी। एक फरिश्ते ने फरमाया कि तू यदी माँ की शक्ल वर्गा बन जा, एक फरिश्ते ने फरमाया तू ये बच्चों वर्गा बन जा, तू यदी बीवी वर्गा बन जा। लो जी कोल आ गए, उन्हें खुशी हुई, दिल में सुकून मिलया, उधर वो रूह परवाद कर गई, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वाला अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि प्यारे मूसा फलां गार दे विच मेरा यार है, वो फलां गार दे विच मेरा यार है, जल्दी कर वो गुसल कफन दफन का इंतजाम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लैके आए, अर्ज की मौला ये तो वो जिन्होंने पिंडों कढ़िया सी, मौला किवें तेरा यार बन गया? सारे कहते गुनाहगार है, तू कहना मेरा यार है। मौला गल समझ नहीं आती। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा वाकई गुनाहगार सी, पर इन्हें तौबा कर ली, इन्हें तौबा कर ली, मुसीबतां ते सबर किया, तो फिर असी इहदी हसरतां भी पूरियां कर छड़ियां। इन्हें तौबा की, असी इहदी तौबा भी कबूल कर ली। इन्हें मुसीबतां ते सबर किया, सबर करने की वजह तो असी इहदी बख्शिश कर छड़ीए। फरमाया कि असी इहदी बख्शिश कर छड़ीए, इहदे सारे गुनाहां नूं माफ़ कर छड़िया है। लोगों गल करने का मकसद है जिहड़ी भी मुसीबत आवे बंदा सबर करे, असी सबर करांगे, अल्लाह करीम उस मुसीबत नूं भी दूर कर देगा तो साडे गुनाह भी माफ़ कर छड़ेगा। जी आखिर ते हुण असी सुनना है कि जिहड़ा बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जल्दी जल्दी जो भी गल्लां 2-3 गल्लां सुनिया ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलाम असी मुसलमान हाँ, असी हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करिए। क्यों? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे मेरिया नेमत खा के मेरा शुक्र अदा कर। या जिन्हें असी बैठे पढ़े लिखे बंदे बैठे, समझदार बैठे हो, कोई बंदा फीता लैके बह जाए हैं, कोई नापना शुरू कर दे जी मैं रब दी नेमत नापदा, कोई नाप नहीं सकता। कोई कैलकूलेटर लैके बह जाए मैं गिनना शुरू कर देवां, नहीं रब दी नेमत गिन सकता। क्यों? कुरान का फैसला है, वाइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने खुद कुरान च फरमाया और तुसी मेरी नेमत गिनना शुरू कर दो, तुसी नहीं गिन सकते। फरमाया तुहाडे कैलकूलेटर फेल हो जाएंगे, साड़ियाँ नेमत है ही बड़ियां ने। तो फरमाया मेरे बंदे मेरी नेमत खा के मेरा शुक्र अदा कर, मौला लभेगा कि अज तो हर बंदा ही दूसरा सवाल पहले रखता है, ये मैं करांगा तो लभेगा कि? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं तेन होर अता करांगा, मैं तुझे और अता करूँगा। अब मेरे भाइयों, हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हम सब की प्यारी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा की बारगाह में हदीस मुबारक का मफ़हूम थोड़ा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखूँगा। सवाल किया गया कि बताइए हजूर की कोई ऐसी बात हमें बताइए जो हमें हैरान कर दे, कोई ऐसा फेल हजूर का हमें बताइए जिसको सुनकर वाकई हम हैरान हो जाएं। तो हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा ने फरमाया सुनो, एक रात सरकार घर में तशरीफ़ लाए, फिर अचानक सरकार उठे
سرکار نے وضو فرمایا اور سرکار نے رونا شروع کر دیا، اور میرے نبی روتے رہے روتے رہے روتے رہے، قیام کی حالت میں رو رہے ہیں، پھر رکوع کی حالت میں رو رہے ہیں، پھر سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں، اور اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اور میرے حضور روتے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام فرماتے تھے، قیام کا مطلب لمبا دیر کے لیے کھڑے رہنا، حضور اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ میرے نبی کے قدموں پر سوزش یعنی ورم پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، پھر آپ ساری رات کیوں کھڑے رہتے ہیں، اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، حضور آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اب حضور کا جملہ سننا، جو آج کہتا نماز کے لیے دل نہیں کرتا، نماز کے لیے ٹائم نہیں جی، تیرے اور میرے نبی ہمارے لیے اتنا کچھ روتے رہے، اتنا کچھ کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا کیا عائشہ میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس رب نے مجھے سارے نبیوں کا سردار نبی بنایا ہے؟ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے لمبے سجدے کرتا ہوں۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار اتنا روتے رہے، ساری رات سرکار روتے رہے۔ یار ہمارے پاس تو عشاء کے لیے ٹائم نہیں، فجر ٹائم ہماری آنکھ نہیں کھلتی، اور ہمارے نبی ساری رات سجدے کی حالت میں روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنے میں فجر کی اذانیں بھی ہو گئی، میرے حضور روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو چکا، بلال حبشی بلانے کے لیے آ گئے، آقا تشریف لائیے آقا تشریف لائیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، اما عائشہ صدیقہ نے ہاتھ جوڑ کر حضور آج اتنا کیوں روئے ہیں؟ حضور اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور آپ تو رب کے محبوب ہیں، آپ تو کائنات کے دولے ہیں، آپ کو تو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، حضور ساری رات کیوں روتے رہے؟ فرمایا کہ عائشہ کیوں نہ رہوں، یہ آیت مبارکہ اللہ کریم نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن کو سنیے، اپنے سینوں میں ٹھنڈک محسوس کیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب فرمایا کہ اللہ نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ فرمایا جو عقل مند ہے وہ غور کرے گا، یار رات تھی دن آ گیا، سورج کدھر گیا، چاند کدھر گیا؟ فرمایا عقل مند غور کرے۔ تو حضور میرے اسی بات پر روتے رہے اور ہمیں یاد کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ہمیں ہر حال میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کے ایک نبی تھے، ایک پتھر کے پاس سے گزرے، چھوٹا سا پتھر تھا، اس میں سے پانی نکل رہا تھا، چھوٹا سا پتھر اس کے اندر سے پانی نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ کیا ماجرا، چھوٹا سا پتھر ہے اور اتنا پانی بہہ رہا ہے، مالک حکمت کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت بڑی بات پتھر سے ہمارے لیے اللہ نے سبق دیا۔ جتنے بیٹھے ہیں توجہ اس پتھر والی بات کو یاد رکھ کے لے جانا کہ اللہ کا خوف کس قدر ہمیں اپنے سینوں میں پیدا کرنا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی نے عرض کی مالک کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے حکم سے اس پتھر نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ پتھر کہنے لگا میں اپنے رب کے خوف سے رو رہا ہوں، یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی نہیں، میں رو رہا ہوں، اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ کیوں؟ وقودها الناس والحجارہ، فرمایا کچھ پتھر جہنم کی آگ کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے گا، اس ڈر سے میں رو رہا ہوں کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اور میں تو کس بات کی مولی، ہماری کیا اوقات ہے یار، ایک پتھر رب سے اتنا ڈرتا ہے، ہم انسان ہو کر نہیں ڈرتے۔ فرمایا پتھر اس لیے رو رہا ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے رو رہا ہے۔ پھر اللہ کے اس نبی نے دعا کی مالک اس پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے، مولا اس پر کرم کر دینا، میرے مولا اس کی بخشش فرما دینا۔ دعا کی اللہ کے نبی نے، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ اب اللہ کے نبی چلے گئے، کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی آئے، دیکھا وہ پتھر سے پھر پانی نکل رہا ہے۔ پھر عرض کی مالک اب کیا ماجرا ہے، تو نے تو اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا، یہ اب کیوں رو رہا ہے؟ مالک حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اس پتھر کو پھر زبان عطا فرما دی،
وہ پتھر کہنے لگا حضرت پہلے میں اپنے رب کے خوف سے رو رہا تھا اور اب میں بطور شکرانہ کے رو رہا ہوں۔ مالک تیرا شکر ہے میرے مالک، تو نے میرے لیے آرڈر جاری کر دیے، جا ہم نے تیری بخشش کر دی۔ یار ایک پتھر ہو کر ہمیں سبق دیتا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرا کرو، اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں لمبی چوڑی باتوں کی طرف نہیں جاتا، میں اپنے بندوں کو کیا دیکھتا ہوں، جو میرے بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں، جو صبر کرتے ہیں فرمایا کہ میں ان کے لیے ان کو جنت عطا کروں گا، اور فرمایا کہ جو شکر کے وقت مزید شکرانے کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے پھر میں ان کے مطالبے پورے کر دیتا ہوں، پھر وہ میرے بندے مجھ سے جو بھی مانگتے ہیں فرمایا کہ میں ان کو ضرور عطا فرما دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دل کا شکر یہ ہے کہ ہم اس دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اپنے رب کو یاد، اس دل کے اندر رب کا خوف پیدا کریں۔ اور زبان کا شکر کیا ہے؟ زبان سے اللہ کا ذکر کریں۔ کان کا شکر کیا ہے؟ کان سے کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی بری بات نہ سنیں، کوئی غیر شرعی آواز نہ سنیں۔ اور آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ کہ ان آنکھوں سے وہ چیزیں نہ دیکھیں جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم ہمیں صبر شکر کرتے رہنے اور ذکر کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے، چھوٹے بڑے جوان بزرگ، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جنہوں نے بھی محفل کے اندر جس انداز سے بھی لنگر شیر میں بھی حصہ ملایا، اللہ کریم سب کی کاوش کو قبول فرمائے، سب کے گھروں میں کاروبار مال جان میں اللہ کریم بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔